دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر پوری سورہ کیوں نازل کی؟ یہ بات سن کر دل رک سا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں، آج ہم ایک ایسی سورہ کا واقعہ اور پیغام سنیں گے جو سیدھا دل کے اندر اتر جاتا ہے۔ یہ سورہ ہے سورہ محمد۔ یہ وہی نام ہے جو ہم سب کے لیے سب سے پیارا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام۔ جب اللہ اپنی کتاب میں کسی چیز کا نام رکھتا ہے تو وہ عام بات نہیں ہوتی، اس کے پیچھے گہرا مطلب ہوتا ہے، پیار ہوتا ہے اور ایک بڑی ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ دوستوں، سوچئے پورے قرآن میں کئی سورہ ہے، لیکن صرف کچھ ہی سورہ ایسی ہیں جو کسی نبی کے نام پر ہیں، اور سورہ محمد علیہ السلام ان میں سے ایک ہے۔ یہ سورہ ہمیں صرف جنگ یا قانون نہیں سکھاتی، بلکہ ہمیں ایمان، سچائی، صبر اور اللہ پر بھروسے کا راستہ دکھاتی ہے۔ اس سورہ کا ایک ایک لفظ مسلمان کے دل کو جگاتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ سچا ایمان کیا ہوتا ہے۔ یہ ہمیں سمجھاتی ہے کہ اللہ کے راستے میں چلنا آسان نہیں ہوتا، لیکن اس کا انجام بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، جب یہ سورہ نازل ہوئی، اس وقت مسلمان بہت مشکل حالت میں تھے۔ دشمن زیادہ تھے، طاقت کم تھی، اور دل کبھی کبھی گھبرا جاتا تھا۔ ایسے وقت میں اللہ نے یہ سورہ بھیج کر مسلمانوں کے دل کو مضبوط کیا۔ انہیں بتایا کہ تم اکیلے نہیں ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ دوستوں، یہ سورہ صرف اس زمانے کے لیے نہیں تھی، یہ آج بھی ہم سب کے لیے ہے۔ جب ہم نماز میں سستی کرتے ہیں، جب ہم سچ بولنے سے ڈرتے ہیں، جب ہم دنیا کے پریشر میں آ کر دین کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، تب سورہ محمد ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل کامیابی کیا ہے۔ سوچئے، اگر اللہ آج ہم سے پوچھے کہ تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو کر کیسا ایمان رکھتے ہو، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ یہ سوال دل کو ہلا دیتا ہے۔ دوستوں، آج کی کہانی کوئی فلم یا کہانی نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کو سنتے وقت دل کو کھول کر رکھنا۔ شاید اس سورہ کا کوئی ایک جملہ آپ کی زندگی بدل دے، اور جب یہ سفر آگے بڑھے گا، آپ محسوس کریں گے کہ ہر آیات جیسے ہم سے بات کر رہی ہو۔ تو چلیے، دل کو تیار کیجیے اور سورہ محمد کے اس روحانی سفر میں میرے ساتھ چلیے۔ پیارے دوستوں، سورہ محمد اس وقت نازل ہوئی جب مدینہ کا زمانہ تھا۔ مسلمان اب مکہ کی ظلم بھری زندگی سے نکل کر مدینہ آ چکے تھے، لیکن مشکلیں ختم نہیں ہوئی تھی۔ دشمن ہر طرف سے دیکھ رہے تھے، کبھی حملہ، کبھی سازش، کبھی ڈر۔ مدینہ کی گلیاں چھوٹی تھی، کچے گھر تھے، رات کو ٹھنڈی ہوا چلتی تھی اور دن میں دھوپ تیز ہوتی تھی۔ مسلمان کم تھے، لیکن ان کے دل میں ایمان کا نور بہت زیادہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ موجود تھے۔ ان کی بات، ان کا چہرہ، ان کا صبر، سب کچھ مسلمانوں کے لیے تسلی کا سبب تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی نرمی اور سچائی کے لیے مشہور تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی ہمت اور انصاف کے لیے، حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی جوانی اور علم کے لیے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنی سمجھ اور پیار کے لیے۔ یہ سب لوگ اس ماحول کا حصہ تھے۔ دوستوں، سوچئے، ایک طرف تلوار کا ڈر، دوسری طرف بھوک اور گھریلو پریشانی، لیکن پھر بھی نماز، دعا اور اللہ پر بھروسہ چھوڑا نہیں گیا۔ یہی تو ایمان ہے۔ اس وقت کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو باہر سے مسلمان بنے ہوئے تھے، لیکن دل سے نہیں۔ قرآن انہیں منافق کہتا ہے، یعنی دو چہرے والے۔ سورہ محمد ان کے بارے میں بھی کھل کر بات کرتی ہے، لیکن بنا گالی، بنا نفرت کے، صرف سچ کے ساتھ۔ دوستو، یہ سورہ ہمیں ایک آئینہ دکھاتی ہے۔ اس میں مومن اور جھوٹے دعوے کرنے والوں کا فرق صاف دکھایا گیا ہے، تاکہ ہر دور کا مسلمان اپنا حساب خود کر سکے۔ امیجن کیجئے، حضور علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما ہے، صحابہ دھیان سے سن رہے ہیں۔ جب یہ سورہ پڑھی جاتی ہے تو دل کانپ جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کیونکہ یہ باتیں صرف زبان کے لیے نہیں، روح کے لیے ہوتی ہے۔ دوستوں، آج ہم اے سی رومز میں بیٹھ کر قرآن سنتے ہیں، لیکن اس وقت یہ سورہ زمین پر بیٹھ کر بھوکے پیٹ اور خطرے کے بیچ سنی جا رہی تھی۔ یہ بات سوچ کر ہی دل بھر آتا۔ اور اب جب ہم اس ماحول کو سمجھ چکے ہیں، تو آگے کا واقعہ اور بھی گہرا ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، سورہ محمد کا پہلا پیغام بالکل صاف ہے۔
اللہ سچ اور جھوٹ کا فرق کھول کر رکھ دیتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے راستے سے روکتا ہے ان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اور جو ایمان لاتے ہیں ان کے دل صاف کر دیے جاتے ہیں۔ سوچئے، جب یہ آیت سنائی گئی ہوگی تو کون کون گھبرایا ہوگا؟ جو صرف زبان سے مسلمان تھے ان کے چہرے اتر گئے ہوں گے، اور جو سچے مومن تھے ان کے دل اور مضبوط ہو گئے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے سمجھایا کہ ایمان صرف کہہ دینے کا نام نہیں، ایمان تو عمل کا نام ہے۔ نماز، سچ، امانت اور صبر، یہ سب ایمان کے پھول ہیں۔ دوستوں، یہاں سے اصلی امتحان شروع ہوتا ہے۔ جب اللہ کے راستے میں مشکل آئے تب کون ٹکتا ہے اور کون پیچھے ہٹ جاتا ہے؟ سورہ محمد اسی امتحان کی بات کرتی ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ جب جنگ کا حکم آیا تو کچھ لوگ ڈر گئے۔ ان کے دل کا حال قرآن نے بیان کیا، لیکن یہ بیان بھی رحمت کے ساتھ ہے تاکہ وہ سدھر جائے۔ دوستوں، دل سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے، آج ہم پر کوئی تلوار نہیں، کوئی جنگ نہیں، پھر بھی ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس وقت لوگوں کا ایمان کتنا مضبوط رہا ہوگا؟ اللہ نے اس سورہ میں بتایا کہ مومن جب اللہ کے راستے میں قدم بڑھاتا ہے تو اللہ اس کے قدم اور مضبوط کر دیتا ہے۔ یہ بات سن کر صحابہ کے چہرے چمک اٹھتے تھے۔ ایک طرف دشمن کا شور، دوسری طرف قرآن کی تلاوت، ایک طرف ڈر، دوسری طرف یقین۔ یہی تو اسلام کی خوبصورتی ہے۔ ایک طرف دشمن کا شور، دوسری طرف قرآن کی تلاوت، ایک طرف ڈر، دوسری طرف یقین۔ یہی تو اسلام کی خوبصورتی ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، سورہ محمد ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا ہے جب تک اللہ کی یاد نہ ہو۔ یہ بات سن کر دل ہلکا بھی ہوتا ہے اور بھاری بھی۔ اور یہیں پر کہانی ایک ایسے موڑ پر آ جاتی ہے جہاں ایمان اور نفاق کا فرق بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ آگے جو ہونے والا ہے وہ دل کو اور گہرا ہلا دے گا۔ دوستوں، سورہ محمد کا سب سے جذباتی حصہ وہ ہے جہاں اللہ مومنوں کے لیے جنت کا ذکر کرتا ہے، لیکن اس انداز میں کہ دل خود ہی جھک جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور ان کا حال سدھار دیا جاتا ہے۔ سوچئے، جو لوگ دن بھر بھوکے رہے، رات کو ڈر میں سوئے، جب انہوں نے یہ سنا ہوگا تو ان کے آنسو رک نہیں پائے ہوں گے۔ دوستوں، یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کتنا قریب ہے۔ وہ صرف حکم دینے والا رب نہیں بلکہ دل سمجھنے والا رب ہے۔ اس سورہ میں جنت کی مثال دی گئی ہے، صاف پانی، دودھ، شہد اور شراب جو نشہ نہیں دیتی۔ لیکن دوستوں، یہ سب بیان بھی بہت سمپل ہے تاکہ ہر انسان سمجھ سکے۔ اور پھر اللہ ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے جو صرف سنتے ہیں لیکن سمجھنا نہیں چاہتے۔ ان کے لیے کہا گیا کہ جیسے ان کے دل بند ہو گئے ہوں۔ یہ بات سخت ہے لیکن سچ ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ آیات انسان کو جگانے کے لیے ہے، گرانے کے لیے نہیں، تاکہ وہ توبہ کر لے۔ دوستوں، ہر 2-3 آیات کے بعد دل کو ایک جھٹکا لگتا ہے، کبھی امید، کبھی ڈر۔ یہ بیلنس ہی تو ایمان کو زندہ رکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو مجبور نہیں کیا۔ یہ سورہ بھی زبردستی نہیں کرتی، صرف سچ رکھتی ہے، فیصلہ انسان پر چھوڑ دیتی ہے۔ سوچئے، اگر آج قرآن ہم سے بات کرے تو کیا ہم سننا چاہیں گے یا فون میں کھو جائیں گے؟ یہ حصہ ہمیں اللہ کی رحمت اور انصاف دونوں یاد دلاتا ہے، اور یہیں پر سورہ کا مرکز پوری طرح کھل جاتا ہے۔ اب جو انجام ہے وہ ہمیں اپنی زندگی کا رخ بدلنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ پیارے دوستوں، سورہ محمد کا انجام بہت واضح ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو اس کے راستے پر چلے گا وہ کبھی نقصان میں نہیں رہے گا۔ شاید دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے مشکل آئے، لیکن آخرت میں صرف کامیابی ہے۔ پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ ایمان صرف بات نہیں، ذمہ داری ہے۔ جیسے ہم اسکول کا کام پورا کرتے ہیں، ویسے ہی دین کا بھی حق ادا کرنا ہوتا ہے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ اللہ سچ بولنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ آج کے زمانے میں جب جھوٹ آسان لگتا ہے، یہ سبق اور بھی ضروری ہو جاتا ہے۔
तीसरा सबक यह है कि सब्र का फल मीठा होता है। सहाबा ने सालों सब्र किया, तब जाकर मदीना में सुकून आया। चौथा सबक यह मिलता है कि सिर्फ सुनना काफी नहीं, समझना और अमल करना जरूरी है। जैसे हम YouTube वीडियो सिर्फ देखकर बंद कर देते हैं, वैसे कुरान के साथ नहीं होना चाहिए। पांचवा सबक यह है कि अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। अगर इंसान गलती के बाद भी तौबा कर ले तो दरवाजा बंद नहीं होता। दोस्तों, ये सबक सिर्फ किताब के लिए नहीं, जिंदगी के लिए है। घर में, ऑफिस में, स्कूल में, हर जगह काम आते हैं। सूरह मोहम्मद हमें यह भी बताती है कि आखिरत की कामयाबी दुनिया की कामयाबी से ज्यादा कीमती है। ये बात आज के फास्ट जमाने में और भी इम्पोर्टेंट है। और जब ये सूरह खत्म होती है तो दिल में एक अजीब सा सुकून होता है, जैसे कोई सही रास्ता मिल गया हो। अब आखिरी हिस्सा रह गया है जहां हम अपनी जिंदगी को इस पैगाम से जोड़ेंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, आज का मुसलमान अलग मुश्किल में है। मोबाइल, सोशल मीडिया, टेंशन और वक्त की कमी। लेकिन सूरह मोहम्मद हमें याद दिलाती है कि अगर नीयत साफ हो तो रास्ता मिल जाता है। घर में वालिदैन के साथ अच्छा रवैया, फोन से पहले नमाज, गुस्से के वक्त सब्र, ये सब छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ईमान को जिंदा रखती है। दोस्तों, इस्लाम सिर्फ मस्जिद तक नहीं, इस्लाम तो मुस्कुराहट में भी है, सच्चाई में भी है और माफी में भी है। अब एक छोटी सी दुआ जो दिल से निकले। या अल्लाह, हमें सही ईमान अता फरमा, हमें अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्चा प्यार दे, हमें सुनकर समझने और समझकर अमल करने वाला बना। या अल्लाह, हमारी छोटी छोटी गलतियों को माफ फरमा और हमें अपनी रहमत के साए में रख। आमीन। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोग भी अल्लाह के कलाम से जुड़ सकें। और कमेंट बॉक्स में अल्लाह के 99 मुबारक नाम में से कोई एक नाम जरूर लिखिए। फी अमानिल्लाह।